السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے رجعت سے متعلق ضروری تفاصیل اور ضروری معلومات پیش کیا گیا تھا۔ آج کا درس ہے البیع، فروختگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے ای الکسب اطیب؟ قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، رواہ البزار وصححہ الحاکم۔ رفاعہ بن رافع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کون سی کمائی بہترین یا پاکیزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر خرید و فروختگی جو شبہ، جھوٹ اور خیانت سے خالی ہو، یعنی پاکیزہ و صاف و ستھری خرید۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث، جس سے جو دلیل ہے بیع کے اوپر، فروختگی کے اوپر، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا ای الکسب اطیب؟ قال عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور۔ آدمی کے ہاتھ کی کمائی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا بہترین اور پاکیزہ کمائی ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا آدمی کے اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر خرید و فروخت کی جو شبہ، جھوٹ اور خیانت سے خالی ہو، یعنی انسان کے ہاتھ کی کمائی اور ہر خرید و فروخت کی جو شبہ، جھوٹ اور خیانت، ان تین چیزوں سے خالی ہو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ سب سے پاکیزہ، سب سے اچھی کمائی انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، یا خرید و فروختگی جو شبہ، جھوٹ اور خیانت سے خالی ہو۔ بیع کی تعریف یہ ہے کہ ایک چیز دینا
اور اس کے بدلے دوسری چیز لینا، ایک چیز دینا اور اس کے بدلے دوسری چیز لینا، یا حق ملکیت کے غرض سے مال کے بدلے مال کو لینا، یہ بیع کی تعریف ہے۔ اور اس کے صیغے، بیع کے صیغے اور کلمات یہ تین طریقے سے کیے جاتے ہیں، پہلا قولیہ، دوسرا فعلیہ اور تیسرا قولیہ اور فعلیہ۔ قولیہ یعنی زبان سے اسے کہنا، فعلیہ یعنی فعل سے، عمل سے اسے کرنا، قولیہ اور فعلیہ دونوں سے اسے انجام دینا۔ بیع کی چند شرطیں ہیں، ان شرطوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ 6 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ بیچنے اور خریدنے والے دونوں رضامند ہوں، یعنی جو چیز بک رہی ہے یا جو خریدنے والا ہے دونوں رضامند ہوں، دونوں راضی ہوں۔ اور دوسری بیع کی شرط یہ ہے کہ لین دین کرنے والے دونوں کو تصرف کا حق حاصل ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کا سودا ہوا ہے دونوں اس پر مالک ہوں یا وہ کسی کی نیابت کرتے ہوں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مبیع یعنی بکنے والی چیز ان چیزوں میں سے ہو جس سے فائدہ اٹھانا حلال اور مباح ہو، یعنی ایسی چیز نہ ہو جس سے فائدہ اٹھانا حلال اور مباح نہ ہو، یعنی بلکہ بیع کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ یہ بکنے والی چیز جو ہو ان چیزوں میں سے ہو جس سے فائدہ اٹھانا حلال اور مباح ہو۔ پانچویں شرط مبیع یعنی بکنے والی چیز کے دینے پر وہ قادر ہو۔ چھٹی اور آخری چیز بیع کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ قیمت اور سامان دونوں معروف اور مشہور ہوں۔ قیمت اور سامان دونوں معروف اور مشہور ہو، غیر معروف نہیں ہو، یعنی ایسی معلوم نہیں کہ قیمت کیا ہے اور کون سی چیز ہم خرید رہے ہیں، مجہول چیز، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بیع کی شرطوں میں سے ہے کہ قیمت اور سامان دونوں معروف اور مشہور ہوں۔ تو یہ بیع کی شرطیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب ایسی خرید و فروخت جو ممنوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دینی بھائی کی خرید پر خرید کرنا، یعنی دام جو لگ چکا ہے اس پر دام لگانا، یہ ایسی خرید و فروخت ممنوع ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ دوسری چیز ایسی خرید، یعنی ایک خرید میں دو خرید کرنا، یعنی بکی ہوئی چیز کو پھر بیچنا۔ ایک خرید میں دو خرید کرنا یعنی بکی ہوئی چیز کو پھر بیچنا۔ تیسری چیز نجس، یعنی خریدنے کی غرض سے نہیں بلکہ ضرر اور نقصان پہنچانے کی نیت سے اصل اور واجبی قیمت پر بڑھا چڑھا کر قیمت لگانا۔ چوتھی ایسی خرید و فروخت جو ممنوع ہے، چوتھی چیز یہ ہے
کہ تجارتی قافلہ کے شہر اور مارکیٹ میں داخل ہونے سے پہلے بیچ راستے ہی میں جا کر اس سے ملنا اور مبیعات یعنی بیچنے کی چیزوں کی قیمت اور ان کا اپنے حساب سے توڑ دینا۔ پانچویں چیز، تولی اور وزن کی گئی چیز کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا۔ یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ ایسی خرید و فروخت ہے جو ممنوع اور منع ہے۔ ایک اس میں سے خرید و فروخت کی ایک نوعیت بیع العینیہ، یعنی کسی سامان کو ایک وعدے پر بیچنا اور پھر پہلے ثمن یا قیمت سے کم میں دوبارہ خرید لینا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 12 مہینے یا 3 سال کی قسط پہ ایک گاڑی 20,000 ریال میں کسی سے بیچتا ہے اور وہ مدت 3 سال کی ہوتی ہے، لیکن اسی گاڑی کو 15,000 میں اس مدت سے پہلے خرید لیتا ہے، تو یہ بھی منع ہے، کیونکہ کسی سامان کو ایک مدت کے وعدے پر بیچنا، پھر پہلے ثمن سے کم میں دوبارہ خرید لینا۔ اور آخری شکل ایسی خرید و فروخت جو ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دوسری اذان کے بعد بیچنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت یعنی جمعہ کی دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ یہ 7 چیزیں، ایسی شکلیں جو شکلیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں خرید و فروخت جو منع ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے اور اس کے احکام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔